ڈرامہ سیریل کفیل کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ جامی کی حرکتیں دیکھنے کے باوجود زیبا خاموش ہوتی ہے اور ہر بار کی طرح کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ الماری سیٹ کر ہی رہی ہوتی ہے کہ یاد آ جاتی ہے اسے اپنے باپ کی، جب اس کے باپ نے زیبا کی محبت میں اسے جامی کے پاس واپس جانے سے روکا تھا، لیکن زیبا نے غلطی کر دی واپس آ کر۔ زیبا کو اس بات کا بہت افسوس ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ جب اس کی اولاد ہو جائے گی تو جامی بدل جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جامی ویسا کا ویسا ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ آج جو جامی نے اس کو کہا تو اس کے دل پر چھریاں ہی چل گئی۔ اتنا سب کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی جامی نے اسے کہا، تم کبھی بھی ایک اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی، میں نے تو تمہیں صرف اولاد کی وجہ سے برداشت کیا، ورنہ کب کا میں تمہیں طلاق دے کر اس گھر سے نکال چکا ہوتا۔ پہلے تو وہ صرف غیر عورتوں سے تعلقات رکھتا تھا، اب تو غیر عورتوں کو گھر بھی لانے لگا۔ زیبا پر بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اتنا سب کچھ اس کے ساتھ ہوا، اتنی جامی کی اس نے بے وفائی برداشت کی، اپنی اولاد کے خاطر اپنی زندگی کو داؤ پہ بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی اس کا شوہر نہیں بدلا۔ آج بھی وہ اس کے ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے۔ جب وہ یہ بات کا ذکر اپنے اسکول کے کولیگ سے کرتی ہے تو وہ زیبا کے صبر اور حوصلے پر داد دیتی ہے۔ جب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے تو پھر تم کیوں نہیں نکل جاتی اس کی زندگی سے، کیوں ذلت برداشت کرتی رہتی ہو؟ اس بار زیبا کے پاس تو صرف ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اگر میں اپنی انا کو لے کر بیٹھ گئی تو میری بیٹیاں بھی گھر ہی بیٹھ جائیں گی۔ تو آگے سے وہ کہتی ہے تو پھر اس دن کا انتظار کرو جب جامی تمہیں اور تمہاری بچیوں سمیت اس گھر سے نکال باہر کرے گا۔ زیبا اب دل برداشتہ ہو گئی ہے اور جلد سے جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دینا چاہتی ہے۔ وہ جویریہ کی رشتے کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے پورا اہتمام کر رہی ہوتی ہے، گھر کی صفائیاں کرتی ہے اور ان کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے، اور جامی اپنے آپ کو چمکانے میں ہی لگا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر زیبا اندر ہی اندر گھٹ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ اس کی بیٹی کو نہیں بلکہ اسے دیکھنے آ رہے ہوں۔ زیبا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، یہ سب آپ پہلے کر لیتے، وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے اور ابھی آپ یہاں پر بال کالا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں وہ پہنچ جائیں گے، آپ بیٹی کے باپ ہیں، آپ کو پہلے سے پہلے ہر کام کرنا چاہیے۔ جب یہ بات زیبا کہے گی تو جامی آگے سے کہیں گے کہ پہنچنا ہے تو پہنچ جائیں، کون سا گورنر کا خاندان آ رہا ہے، جس پر زیبا بہت ہی زیادہ غصہ ہو کر کمرے سے باہر آ جاتی ہے، کیونکہ جامی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جامی کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ ایسے میں جویریہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ ابو کو سمجھا دیں کہ ان کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کریں۔ ادھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دنین بھی آ جاتی ہے جب اسے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جویریہ کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں۔ جویریہ بھی اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ شاید دنین کے سامنے ابا ان لوگوں کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کریں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس کے باپ کو دیکھ کر جویریہ کا رشتہ یہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس کے باپ جس طرح کا لالچی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرے گا جس سے جویریہ کو جو لوگ دیکھنے آئیں گے ان کو بہت ہی زیادہ برا لگ جائے گا۔ زیبا نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا لی، اتنے سال سب کچھ برداشت کیا، لیکن پھر بھی جامی نہیں بدل سکا۔ جامی کو اب تھوڑا بدل جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو جتنے ظلم اس نے زیبا پر ڈھائے وہی اس کے آگے آئے مکافات عمل بن کر، اس کی بیٹیوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو زندگی بھر جامی نے زیبا کے ساتھ کیا ہے۔ پیارے پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مکمل اسٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر لیں۔